نہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسلامی نظریاتی کونسل نے موقف لیا ویڈیو لنک کے ذریعے سے، یا انہیں بلانا چاہیے تھا یا ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ بہت سنگین مسئلہ ہے اور بڑا ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، لہٰذا اس پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیا جانا چاہیے تھا یا ان کے وکلاء کا موقف لیا جانا چاہیے تھا۔ نہ انجینئر محمد علی مرزا کا موقف لیا گیا اور نہ ان کے کسی وکیل سے رابطہ کیا گیا۔ ایک طرف سے صرف اجلاس ہوا اسلامی نظریاتی کونسل کا، اس میں جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسر نے جو مواد بھیجا تھا اس پر فیصلہ کر دیا گیا۔ اور دوسرا، اگر ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ سب کچھ سامنے رکھیں تو دوسری طرف انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں آنے والے فتوے بھی ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے علماء کرام۔ تو محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھانے پہنچیں، ایف آئی آر کٹوائیں اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف جس نے ایف آئی آر کٹوائی، کیونکہ اس نے محمد علی مرزا کے بہاف پہ وہی لفظ بولا ہے۔ آپ کے بہاف پہ میں کوئی کہتا ہوں امان نے یہ بات کر دی ہے اور میرے پہ یہ مقدمہ لگتا ہے کیونکہ میں نے یہ لفظ بولا ہے، امان کے بہاف پہ بولا مگر میں نے بولا، تو پھر اس محرر نے بھی، جس نے وہ ایف آئی آر لکھی ہے اس نے بھی وہ لکھا ہے، جس نے پرچہ کاٹا تھا اس نے بھی لکھا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے اوپر پرچہ نہ کیا تو آپ لوگ دھوغلے ہیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جس بیس کے اوپر مرزا کے اوپر کیا ایف آئی آر، اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی مان لیتا ہوں ٹھیک ہے بندی تھی ایف آئی آر، تو اس کے اوپر بھی تو ایف آئی آر کرو جس نے جا کے بولا کہ محمد علی مرزا نے بولا۔ چار بڑے نام بتا رہا ہوں جو پاکستان میں بڑے بنتے ہیں نا، مناظر قسم کے لوگ ہیں، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو گالی، اس کو دھمکی، ہو تجھے یہ کر دیں گے، وہ یہ سامنے آئے تو وہ کر دیں گے۔ ان چار کے چار کو میں نے رابطہ کیا کہ آپ کے پاس وقت ہے محمد علی مرزا صاحب کا سامنا کرے جا کے۔ انہوں نے باتیں پتہ ہے مجھے کیا بتائی ہیں؟ چلے میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں۔ ایک لاہور کے مولوی صاحب ہیں، ان سے جب ہم نے بات کرنا شروع کی انہوں نے فون اٹھانا چھوڑ دیا ہمارے، اور لوگوں کو لگایا کہ ہم بات نہیں کر رہے ان سے، بھگوڑے تھے، وہ بزدل آدمی تھے، یہ سامنا نہیں کر سکے، اسے فتوے دے سکتے تھے، فتوے دے رہے آج بھی بیٹھ، آج محمد علی مرزا کے خلاف دے رہے سامنے لانے کو۔ میں نے ان سے کہا تو وہ جی کہانیاں شروع ہو گئی، نہیں ہمیں اب یہ رافضی ہو سکتا ہے، وہ تفصیلی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ کہانیاں۔ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب حافظہ اللہ برادر عزیز وہ گستاخ رسول نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہ ناسبی جو یہاں پر خوش ہو رہے ہیں نا کہ ان پر 295C کی ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ ہے وہ اندر ہو گئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ جو ناسبی، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اہل البیت علیہ السلام کی دفاع اس ملک میں ختم ہو جائے گا یا ان کی گفتگو نہیں کی جائے گی، نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پھر ان پر 295C کے تحت پرچہ کیا گیا۔ جب تک یہاں پر ایک بھی محب اہل البیت ہے، اس کی آواز ہے، ناسبیوں کو جواب ملتا رہے گا۔ انجینئر مرزا صاحب کو آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ اس پاکستان کے اندر انہوں نے ناسبیت کے خلاف ایک مؤثر آپ یا پھر علی بھائی کی طرف سے ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی پیغام ہو، ہمیں کس طرح سے ابھی پروٹیسٹ اپنا سوشل میڈیا پر کرنا چاہیے، تو وہ آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو ختم۔ میرا میسج سب کے لیے یہی ہے، ڈے فرسٹ سے ہماری جتنی میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے دوران ایک ہی بات ان کی طرف سے نکلی، انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں جو ان کو ایک ہی میسج دیا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اسٹیٹ کی کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور ہمیشہ قانون کا احترام کرنا ہے، اور کوئی ایسا احتجاج نہیں کرنا، کوئی سڑکوں پہ آنا نہیں ہے اس طرح سے، کیونکہ انہی کے خلاف تو جنگ رہی ہے، اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے سوشل میڈیا پہ اور ہم اپنا احتجاج جو ضرور کریں، اور یہ جو ہماری ڈسکشن جتنی بھی ہوئی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو باتیں ہم نے شیئر کی ہیں، جو چیزیں اس میں کنڈیم کرنے والی ہیں ضرور ان کو کنڈیم کریں، ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں کہ یہ ایشوز ہیں which needs to be addressed properly in proper manner in proper way، اور میرا میسج یہ ہے کہ سب ایک تعامل سے اپنا تعامل کا مظاہرہ اور صبر کا مظاہرہ بھی کریں، اور دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی استقامت دے، ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم اس کو مزید آگے اس کو لے کے چلیں، اور as soon as possible اللہ پاک کرے کہ ہم ان کو باہر لے کے آئیں انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ طاہر صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ علی بھائی جلد از جلد باعزت بری ہوں، اور آپ کو بھی بیسٹ آف لک کیس کی پروسیڈنگز کے لیے انشاءاللہ۔ اگر پھر موقع ملا تو ضرور آپ سے ہم وقت لیں گے، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روز دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر بھرپور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد ہر سال شیئر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتے ہیں، ہم ان احتجاج میں شامل ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے۔ وہ مختلف ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں اور مختلف ہم ان کے خلاف جاتے ہیں، ہم کو رپورٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں، بینگ اے مسلم ہمارے لیے مسائل ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جو فرانس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں جو یہ آئے روز
اس طرح کے جو گستاخانہ مواد شیئر کرتے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی وہ تمام کرسچن لوگ ہیں, وہ کرسچینٹی ہے جو یہ کام کرتے ہیں. آپ وسلم کی شان میں اس حد تک گر جاتے ہیں لوگ. مجھے بتائیں کہ آج یہ لوگ صرف انجینئر صاحب کے ان کے خلاف ذاتی رنجش کے اندر اس حد تک گر گئے ہیں کہ آپ اسی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کے خلاف یہ پاکستان میں احتجاج کرتے تھے, جو کہتے تھے کہ یہ جو گستاخانہ مواد شیئر ہو رہا ہے نعوذ باللہ نبی کے وسلم کی چہرے کے وہ خاکے بنا کے وہ شیئر کرتے تھے, آج ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اتنے یہ گر گئے آج. اور سوشل میڈیا پہ آن دا ادر ہینڈ کیا ہو رہا ہے, باہر آگے کہہ رہے ہیں جی ہم نے آج کوئی بندہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں اپیئر نہیں ہوا, بیل سٹیٹس میں کوئی شخص اپیئر نہیں ہوا, وی ور ویٹنگ کہ وہاں پہ کوئی لائر آتا اور ہم یہ کرتے اور وہ کرتے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ کسی بھی پبلک کو کسی بھی پرسن کو تھریٹن کریں گے تو آپ سیکشن 11 پیکا کے انڈر آپ آٹومیٹیکلی اس کی جورسڈکشن میں آ جائیں گے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. اس کے یوٹیوب چینل جتنے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے, ویڈیوز کے بھی ختم کیا جائے, سوائے گند کے وہاں کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی تھی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ, کیا مانگتا ہے, تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ. کیا پرفیکٹ دعا ہے, یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں, بلکہ سجدے میں پڑھا کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, لہذا خوب دعائیں مانگا کرو. بات کی کرسچن کمیونٹی کے بارے میں, اگر کرسچن کمیونٹی کیس کرواتی تو بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن وہ خاموش ہے. تو پھر تینوں وچ کس نے چمچا بنا کڑچیا, تو اپنی چمچگیری اپنے گھر رکھ کڑچے جا پترا. بڑے رولے چل رہے نے بریلوی دیوبندیاں دے نال, دیوبندی بریلویاں دے نال بڑیاں پپیاں تے جفیاں ہو گئی ہیں اج کل. چس آ رہی ہے, زیادہ دیر نہیں چلے گا یہ معاملے, زیادہ دیر نہیں چلنے, جلدی بوس with another attitude آ رہا ہے باہر, ٹینشن نہیں لینی, تو پھر تم دسے گا. اچھا وہ کو نہیں مفتی عبدالباز قریشی, عقل بند دماغ بند سارا کچھ ہی بند, دل کا علاج کرا کے اٹھیا نہیں اللہ کا بندہ تے لگا ہمیں نہ ان کا شاد دینا چاہیے. وہ لگی آدھے نہیں سوراں دے سور آدھے نہیں تمہوں شوق تو بڑھ گیا. انجینئر محمد علی مرزا کو حراست میں لے لیا گیا ہے. آپ تو ادھر ہی ہے, بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے, انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا, میں نے نہیں ادھر سے جانا. اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ. جن کی اپنی اوقات یہ ہے کہ کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. توحید سے آری لوگ, اہل بیت کے گستاخ, صحابہ کے گستاخ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں, اللہ کے رسول کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کے بھی گستاخ ہیں, اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں, اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. ہاں ایک بات ٹھیک ہے کہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے اولیاء جنہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکے مارے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا گستاخ ہوں تمہاری نظر میں تو ہوں, کیونکہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تھوں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے نے. تم لوگوں کی اوقات ہے, اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا. ہاں اس کے باوجود ہم سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, تمہاری مسجدوں میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتے. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتے ہیں.
اس کے باوجود تم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہے. تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا. بابے نے مار دیتے. ہاں انہوں نے کٹر فالوورز دی واری ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بابا جی آجا. ہاں اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جی؟ ہاں IMF کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے بابا جی؟ بجلی کیوں نہیں پوری کر دیتے بابا جی؟ لے جاؤ. تو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا نا؟ میں نے جو کچھ ریکارڈ کروانا ہے وہ تو کروا دیا ہے. میں اندر جاؤں گا پورا انٹرنیشنل میڈیا تو ہوتے ہوئے گا. ایک ہیش ٹیگ ہمارا ان کو ہلا کے رکھ دے گا. کوئی جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں نا. آپ کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے تحت. جو مرضی ہو جائے. اور جب اللہ نے طے کیا ہوا ہے نا تو آپ کو بچا کوئی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میرا آپ دیکھ لیں میرا نعرہ یہ ہے. میں جب بھی اسٹیج پہ آتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. جب آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے آپ کے لیے خیر نکالتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا کل ایک فیصلہ آیا انجینئر صاحب کے بارے میں جو کہ انجینئر صاحب کے حق میں نہیں ہے. اب حالات تو اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ حالات انجینئر صاحب کے فیور میں نہیں جا رہے جو کہ پریشان کرنے والی بات ہے. لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے الحمدللہ. ہم لوگ مطمئن ہیں, ہمارے دل مطمئن ہے. کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ریالٹی بیس بات بتاتا ہوں. اب آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ انجینئر صاحب کے اوپر کیسز بنانا, ان کو سزا دینا, یعنی ان کو سزائے موت دینا, ختم کرنا انجینئر صاحب, یہی آپ کا مقصد ہے. ایٹ دی اینڈ کیا موت ہی ہے نا ایٹ دی اینڈ. مقصد تو آپ کا بھی یہی ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ کوئی پرمٹ لے کے آئے ہوں میں کہ تا قیامت زندہ رہنا ہے؟ ایٹ دی اینڈ تو موت ہی ہے. انجینئر صاحب نے بھی مر جانا ہے, آپ نے بھی مر جانا ہے, میں نے بھی مر جانا ہے, سب نے مر جانا ہے. دی پوائنٹ از کہ کیا انجینئر صاحب کا اس دنیا میں ہونا یا نہ ہونا ان کی دعوت کے اوپر کوئی اثر ڈالتا ہے یا کوئی نقصان کرتا ہے؟ پوائنٹ از, اب جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں انجینئر صاحب کی باتیں سن کے چینج ہوا. اب کیا میں اپنی آنے والی نسل کو وہ باتیں سکھاؤں گا جو کہ میں نے خود چھوڑ دی ہیں؟ میں کبھی نہیں سکھاؤں گا. تو میری جان, تبدیلی جو آنی تھی وہ آ چکی ہے. جس نے چینج ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں, اور جو چینجنگ آئی ہے وہ انشاءاللہ نسل در نسل چلے گی. تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا. اب انجینئر صاحب کو آپ نے سزا دینی ہے نہیں دینی, یار اس کے آپ کی کامیابی ناکامی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. پوائنٹ اس کہ انجینئر صاحب اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ, جو کہ ہمیں بہت بڑی خوشی ہے. اور انجینئر صاحب کے مشن کو ہم نسل در نسل آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. تو مہربانی فرما کر آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کے اوپر کسی قسم کا کیس بنتا ہی نہیں ہے, لیکن چلے قانون اپنا کام کر رہے ہیں, ہم دل سے قبول کرتے ہیں قانون کو. آپ اپنا کام کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ فتوے لگائیں, آپ لوگ کیسز بنائیں, اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے صاحب. اور عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن چلے ہم قانون کا احترام کرتے ہیں, ہمارے دل مطمئن ہے الحمدللہ. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ مرزا کے جو ہے نا اگینسٹ آیا, تو ایسے ہی یہ شور میں چار تھے کہ جو ہے ہمارے حق میں آیا تو ذرا فتویٰ پال لو, ٹھیک ہے. اس نے تو بلکہ کہا کہ اس میں جو ہے قرآن پہ تہمت باندھی ہے. ایک چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں, اس نے خود مانی جو ہے بیان کیا ہے. تو باقی تفصیلی فتویٰ آ رہا ہے تو جو ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو اس لیے اس کے جو شتونگڑے ہیں نا ذرا ہوش کے ناخن لیں. یہ میرے مطابق تو ایک طرح سے پیغام تمہیں لگتا ہے کہ جو ہے نا شاید قدرت پیغام دے رہی ہے کہ یہ مرزا جو ہے اس کی پکڑ ہو گئی ہے, لیکن تمہیں مہلت دی جا رہی ہے. میرے خیال سے جو ہے نا یہ میرا گمان ہے کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے کہ تم جو ہے بعض آ جاؤ ایسے گستاخ کے جو ہے نا پیروکار نہ بنو. قیامت والے دن تم پھر جب پکڑ ہوگی تو پھر واپسی کوئی نہیں ہونی ہے. اس لیے جو ہے تمہارے پاس موقع ہے, خوش رہے بات رہے. السلام علیکم. رکو ذرا, صبر کرو. میں ایسے اسٹوڈنٹ سے دنیا اور آخرت میں بھی اعلان برات کروں گا جو مجھے بنیاد بنائیں گے کسی کے ساتھ محبت یا دشمنی کرنے کی. بالکل ہم تو خود بھائی اپنی آخرت کی فکر میں ہیں. ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, بالکل کلیئر کٹ. اور یہ میں کوئی جذباتی جملے نہیں بول رہا ہوتا, یہ میرا اپنا ایمان ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی تصور کروں اس حوالے سے کہ میں اپنی ذات کو آگے لے آؤں اور دین کو پس پش ڈال دوں, تو میں تو خود اپنے آپ کو جہنمی تصور کروں گا. ظاہر ہے میں آپ کی آخرت کی فکر میں بعد میں ہوں, پہلے اپنی آخرت کی فکر میں ہوں, لیکن آپ کو بتانا یہ ضروری ہے
جس نے للکارا ہے ان وقت کے یزیدوں کو، جس نے لگام ڈالی ہے ان فرقہ پرستوں کو، سلام ہے ہمارا اس حسینی ماں کی تربیت کو جس نے جنم دیا انجینئر محمد علی مرزا کو۔ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یار انجینئر جیل میں چلا گیا۔ او یار اس کے لیے کیوں رو رہے ہو، پاگل ہو تم؟ انجینئر کے لیے نہیں رو رہا میں، مولویوں کے لیے رو رہا ہوں، فرقہ پرستوں کے لیے۔ بھائی ہم بیوہ ہو جائیں گے، اب کانٹینٹ کس پہ بنائیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کو میری کو سمجھنا ہے۔ سروے رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مرزا محمد علی جیل میں جو ہے نا جتنی دیر ہوگی اس کو یوٹیوب پہ کام کرتے ہوئے دعوت تبلیغ کا، ابھی تک سب سے زیادہ جو ریبلٹ ہو کے آدمی اس کے پاس جو آئے نا وہ سب سے زیادہ مسلک بریلوی مسلک سے جو ہے نا وہ ریبلٹ ہو کے ادھر اس کے پاس آئے ہیں۔ اس کے بعد پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس کے جو ہے نا قریب آیا ہے۔ اور تیسرا افسوس اس بات کا ہے جو ہمارے علماء ہیں وہ کسی بھی مسلک سے ہیں، میں کسی کے اوپر ہٹ نہیں کرتا، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ گستاخی کے فتوے بھی، قتل کے فتوے بھی وہ لگا رہے ہیں، عوام کو بھڑکا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں، برا محسوس نہیں کرنا، میں اپنا گھر کا نقشہ بناتا ہوں، کوئی انجینئر بلاتا ہوں یا میں گھر میں کوئی اچھا سا مستری لگاتا ہوں، یار وہ کام کرتے ہوئے میرا کوئی کام خراب کرتے میں اس کی جو ہے نا غلطی نکال لوں، اس کو بولوں یار یہ آپ نے میرے پتھر غلط لگا دیے، یہ کام غلط کیا، تو وہ مجھے آگے سے یہ نہیں کہے گا حافظ صاحب میں انجینئر ہوں، میں آپ کو کیا سمجھتا نہیں، اس نے کہنا ٹھیک ہے بھائی میں نے غلط کیا، میں صحیح کر دیتا ہوں، غلطی ہو گئی ہے۔ وہ انجینئر، وہ مستری گھر کے، وہ میری غلطی، اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں علماء حضرات، آپ اس کو یہ آگے سے تانا مینا کیوں دیتے ہو جی وہ ایک پلمبر ہے، وہ دا کام جا کے پلمبری ٹوٹیاں لانا، یہ کتوں دا مدرسے دا پڑھیا، یہ کتوں دا مستری ہے، بلے یہ کون سے یار آگے سے بلی کو انی ولو آ، یہ حدیث نہیں سنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری آپ کو ایک حدیث ایک بات بھی آتی آگے پہنچا دو، کیا ہو گیا اس کا استاد نہ آپ کو یہ بتاؤ، ساری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے یار آج تک ہمارے سوئے ضمیروں کو اس نے جگا دیا، جو بات ہے تک سنی نہیں وہ بھی اس نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، یہ آپ کے حساب سے بات ہی کوئی نہیں، جو ساری زندگی آپ علماء سے ہم نے سنی نہیں۔ میں الحمدللہ خدا الحدیث ہوں، سنی تو باتیں سنتا ہوں، الحمدللہ تحقیق کرتا ہوں، 40 تقریباً 35-38 سال ہو گئے میں نے قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، میں تحقیق نہیں کرتا، میں بھی اس کو برا بلا کہتا تھا، لیکن الحمدللہ تحقیق کیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار صرف اس کی زبان تھوڑی سخت ہے